السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم يا إخوان؟ أرجو أنكم بكل خير وعافية. هيا نبدأ درس اليوم. انظروا يا إخوان، هذه تعبيرات التي استخرجتها من هذه النكتة، من هذه القصة المضحكة التي سنقوم بترجمتها إن شاء الله. فهيا نبدأ بدون أي تأخر. مثال کے طور پر ہم اس طرح کی تعبیرات جب ہم عربی بولنا شروع کرتے ہیں خاص طور سے تو بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں اس طرح کی تعبیرات کی طرف، اور مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے عربی بناتے ہیں لیکن ہم بنا نہیں پاتے ہیں صحیح جملہ. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک ہم کو اچھی تعبیرات نہیں معلوم ہوں گی، یاد نہیں ہوں گی، تو ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے ما فی الضمیر کو ادا نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی تعبیرات آپ جو ہے وہ ایسے قصوں سے نکال سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آج نکالا. یہ ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہوئے بہت سے جملے نکال سکتے ہیں. تو یہ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جدیدہ، یہ 2020 کا جو ہے وہ نیا چٹکلا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں تم القبض علی ثلاثۃ اشخاص. تم القبض علی، اس کا مطلب ہوتا ہے گرفتاری ہو جانا. تم مکمل ہو گیا، القبض گرفتار ہونا یا گرفتار کرنا، علی جس شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اس پر اعلیٰ داخل کریں گے. ٹھیک ہے. تم القبض علی ثلاثۃ اشخاص، 3 لوگوں کی گرفتاری ہوئی یا 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. نمبر 1 الاول مصری، پہلا مصری ہے یعنی مصر کا رہنے والا، والثانی سعودی، اور دوسرا سعودی کا رہنے والا، عرب کا رہنے والا، والثالث یمنی، اور تیسرا یمنی ہے. وحکم القاضی، اور قاضی نے فیصلہ دیا. القاضی الشرعی، شرعی قاضی، شرعی قاضی نے فیصلہ دیا. بجلد کل منہم 20 جلدتاً، بجلد حکم بھی، فیصلہ دیا کوڑا مارنے کا، کوڑے مارنے کا، کل منہم ان میں سے ہر ایک کو. کتنے کوڑے؟ 20 جلدتاً، 20 کوڑے. اثناء تجہیزہم، ہم جلدی جلدی کرتے ہیں. اثناء تجہیزہم للجلد اقبل الجلاد علیہم مسرورا وقال لهم، اور اثناء تجہیزہم للجلد، ان کو کوڑا مارنا یا کوڑے مارنے کی جو کوڑے مارنے کا جو عمل ہے اس کے لیے تیار کرنے کے دوران، یعنی ان کو جب تیار کیا جا رہا تھا کوڑے مارنے کے لیے تو اس دوران اقبل الجلاد علیہم، جلاد ان کی طرف متوجہ ہوا یعنی ان کے پاس آیا، مسروراً خوش ہوتے ہوئے، وقال لهم، اور ان سے کہا. کیا کہا؟ لقد وضعت زوجتی اليوم مولودا جدیدا. وضع اگر عورت کے ساتھ ہے اور اس کے بعد میں بچہ یا لڑکا یا لڑکی جیسا کوئی اسم بھی آ رہا ہے، جیسے کہ یہاں پر کیا ہے، مولودن، اس جگہ صبیًا ہوتا یا اس جگہ صبیتاً ہوتا، کچھ بھی ہوتا. تو یہاں پر وضع کا ترجمہ ہم جو ہے وہ رکھنے کا نہیں کریں گے، جیسے کہ رکھنے کا معنی ہے وضع کا، یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے جنم دینا. ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہا؟ لقد وضعت زوجتی، میری بیوی نے جنم دیا ہے، الیوم آج، مولودن جدیدن ایک نئے بچے کو. وطلبت منی، اور مجھ سے جو ہے وہ طلب کیا ہے. تو ایسا ہم ترجمہ کریں گے نہیں، بلکہ ہم ترجمہ کریں گے اور اس نے مجھ سے کہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور اس نے مجھ سے کہا ہے ان امنحا، کہ میں دوں، کلم منکم، تم میں سے ہر ایک کو، امنیتاً ایک خواہش. لیکن اس کا اگر دیکھا جائے تو اردو میں کیسے بولتے ہیں؟ اردو میں بولتے ہیں کہ اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں اسی کو کیسے بولیں گے؟ ان امنحا کل منکم امنیتاً، کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ایک خواہش دوں، مطلب تم میں سے ہر ایک کی خواہش پوری کروں. بہذہ المناسبہ، اس موقع پر. بہذہ المناسبہ کا مطلب موقع. قال المصری، تو مصری نے کہا، وکان اول من تقرر البدء بجلدہ، اور وہ پہلا وہ شخص تھا کہ کوڑے مارا جانا اس سے شروع ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا.
یعنی کوڑے مارے جانے کا جو عمل ہے وہ جو شروع کیا جائے گا اس کا فیصلہ مطلب یہ ہے کہ جو شروع کیا جائے گا وہ اس سے شروع کیا جائے گا، مصری سے، اس چیز کا فیصلہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وکان اول من، اور وہ پہلا وہ شخص تھا، تقرر البدء بجلدہ، کہ جس کو کوڑے مارنا اس سے شروع کرنا ہے، اس چیز کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا ارجو، میں امید کرتا ہوں ان تربطا، ربطا یربطو مانے آتا ہے باندھنا، ان تربطا کہ تم باندھ دو، الی ظہری میری پیٹھ سے، وسادتن ایک تکیہ، قبل الجلدی کوڑے مارنے سے پہلے۔ اس نے کہا کہ تم میری پیٹھ سے ایک تکیہ باندھ دو کوڑے مارنے سے پہلے، یعنی چالاکی دکھا رہا تھا یہ۔ فقام الجلاد بذالک، قامہ بھی باصلے کے ساتھ میں قامہ آتا ہے انجام دینا کسی چیز کو بھی، قامہ یقوم مانے ویسے کھڑا ہونا آتا ہے، لیکن باصلہ اگر آ جائے گا تو انجام دینے کا ترجمہ کریں گے۔ قام الجلاد بذالک، تو جلاد نے اس کو انجام دیا، مطلب تکیہ اس کے پیچھے باندھ دیا۔ فتمزقت الوسادۃ فی الجلدۃ العاشرہ، الجلدۃ العاشرہ 10واں کوڑا، تمزقہ یتمزق پھٹ جانا، الوسادۃ تکیہ، تکیہ پھٹ گیا، فی الجلدۃ العاشرہ 10ویں کوڑے میں۔ فلما انتہى الجلاد، تو جب جلاد پورا کرنے لگا، یعنی جلاد نے جب پورا کیا کوڑے مارنے کے عمل کو، اخذ المصری، تو مصری یبکی، اخذ یبکی رونے لگا، بشدت بہت زور سے، وقد تمزق ظہرہ، اور اس کی پیٹھ پھٹ گئی تھی، وسالت دماؤہ، اور اس کا خون بہہ گیا تھا۔ دمن کی جمع دماؤن ہے، اور جمع یہاں پر اس لیے لے کر کے آئے ہیں کیونکہ جب خون بہتا ہے تو قطرات بہتے ہیں، تو یہاں ایک قطرے کو ایک خون مراد لیا ہے، تو اس لیے دمن کی جمع یہاں دماؤن لے کر کے آئے ہیں، لیکن ہم اردو میں خون ہی بولتے ہیں کہ اس کا بہت سارا خون بہہ گیا، ایسے نہیں بولتے ہیں اس کے بہت سارے خون بہہ گئے یا خون کے قطرات بہہ گئے، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کا استعمال ہے، خون کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ قال سعودی، اب سعودی کا نمبر تھا، سعودی نے کہا وقد حان دورہ، اور اس کا نمبر تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی باری آ گئی تھی، دور مانے باری، نمبر، اور اس کی باری تھی۔ اما انا، اس نے کہا رہا میں، فامنیتی، تو میری یہ خواہش ہے یا میری یہ تمنا ہے، ان تربطا، کہ تم باندھ دو، وسادتین 2 تکیوں کو، الی ظہری میری پیٹھ پر۔ ففعل الجلاد ذالک، تو جلاد نے وہ کیا، یعنی جو اس نے کہا تھا 2 تکیے باندھ دینا۔ ولیکن ما لبثت الوسادتان ان تمزقتا من الجلدۃ الخامسۃ عشر، لیکن ما لبث یلبس مانے رہنا، 2 تکیے یا دونوں تکیے نہیں رہے، ان تمزقتا کے پھٹ گئے، یعنی دونوں تکیے پھٹ گئے، ملا کر کے ترجمہ ہم کریں گے تو دونوں تکیے پھٹ گئے، من الجلدۃ الخامسۃ عشر، خامسۃ عشر 15ویں کوڑے سے، 15ویں کوڑے سے دونوں تکیے بھی پھٹ گئے۔ وتلقى، تلقى مانا تھا پانا، وتلقى سعودی باقی الجلدات، اور سعودی نے باقی کوڑے پائے، وهو یصرخ، اور وہ چیخ رہا تھا، ویبکی، اور وہ رو رہا تھا، من الالم درد سے۔ قال الجلاد للیمنی، اب یمنی کا نمبر تھا، تو جلاد نے یمنی سے کہا، وقد کان آخرہم، اور یمنی جو تھا وہ ان میں سب سے آخری تھا، کوڑے مارے جانے والوں میں سے سب سے آخری تھا۔ اس نے کہا جلاد نے اس سے، انت اخ یمنی، تم تو یمنی بھائی ہو، وجار شقیق، اور شقیق مانا تھا سگا، اور سگے پڑوسی ہو، جار مانا پڑوسی، لذالک، اسی وجہ سے، سأمنحک، میں تم کو دوں گا، امنیتین 2 خواہشیں، یا میں تمہاری 2 خواہشیں پوری کروں گا۔ قال الیمنی، تو یمنی نے کہا شکرا لک یا سیدی، علی کرم اخلاقک، آپ کا بہت بہت شکریہ، یا سیدی میرے آقا، علی کرم اخلاقک، آپ کے اچھے اخلاق پر، و تقدیراً، اور میں عزت کرتا ہوں، یا میں جو ہے وہ بہت زیادہ قدر کرتا ہوں، احسانک، آپ کے احسان کی، ٹھیک ہے۔ اقدر تقدیراً، اصل میں یہاں اقدر فعل محذوف نکالیں گے۔ فإن امنیتی، تو میری، فإن امنیتی الاولی ہی ان تجلدنی،
مئت جلدہ بدلا من 20، تو میری پہلی خواہش ہے، اس نے اس کو دو خواہشیں دی تھی نا، تو میری پہلی خواہش ہے ہی ان تجلدنی، کہ تم مجھ کو کوڑے مارو، مئت جلدہ 100 کوڑے، بدلا من 20 20 کے بدلے۔ فقال الجلاد متعجبا، تو جلاد نے تعجب کرتے ہوئے کہا، ما اشجعک من رجل، کتنے بہادر آدمی ہو، لکا ذالک، تمہارے لیے ہے وہ، یعنی ٹھیک ہے تم کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، بہت بہادر ہو تم۔ پوچھ رہے ہیں وما امنیتک الثانیہ، اور تمہاری دوسری خواہش کیا ہے؟ فتبسم الیمنی، تو یمنی مسکرایا، وقالا، اور کہا، اما الثانیہ، رہی دوسری، فان تربط، کہ تم باندھ دو، السعودی والمصری، سعودی اور مصری کو، فی ظہری، میری پیٹھ میں۔ یہ اس نے جو ہے وہ وشواس گھات کیا ہے ان دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں۔ بہرحال یہ ایک چٹکلا تھا، ایک جوک تھا۔ ہمیں اس سے لینا ہے تعبیرات کو، تو میں نے اپنے حساب سے جو تعبیرات اس میں سے نکالی ہیں وہ یہ ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں کسی کو گرفتار کرنا، تو گرفتار کرنے کی کیا عربی آتی ہے؟ تم القبض علی فلاں، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، گرفتار کرنے کی نہیں ہے، کسی کا گرفتار ہو جانا اس کی عربی ہے، یہ میں نے جو ہے وہ غلط لکھا ہے۔ گرفتار کرنے کی عربی آتی ہے قبض علی، جیسے پولیس نے گرفتار کر لیا تو کہیں گے قبض الشرطی علی رجل، پولیس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، اور ایک آدمی گرفتار ہو گیا تو تم القبض علی رجل، ٹھیک ہے۔ فیصلہ سنانا، کورٹ عدالت وغیرہ جو فیصلہ سناتی ہے تو اس کے لیے ہم لے کر کے آئیں گے حکامہ بھی، جیسے کسی کو جو ہے وہ قتل کا فیصلہ سنا دیا تو حکمہ القاضی بالقتل، ٹھیک ہے، یا کسی کو قید کرنے کا تو حکم القاضی بالقبض، اس طریقے سے۔ جنم دینا بچے کو تو اس کے لیے کہیں گے وضعت المرأۃ مولودا، یا وضعت المرأۃ صبیا صبیۃً، اس موقع پر، بہذہ المناسبہ، یہ تقریر میں بولتے ہیں اس طریقے سے کہ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اس مبارک موقع پر، تو اس کے لیے کہیں گے اريد ان اقول بهذه المناسبة المبارکہ، یا بهذه المناسبة المیمونہ، یا اس خوشی کے موقع پر تو کہیں گے بهذه المناسبة السارہ، کسی کام کو انجام دینا، قام بشیء، جیسے آپ نے جو ہے وہ کوئی جو ہے مثال کے طور پر درس یا ٹیچنگ کی ہے، تو آپ نے جو ہے سبق پڑھایا کسی کو، تو اس کی عربی ہم بنا دیں گے قام بالقاء المحاضرہ، کہ آپ نے جو ہے وہ لیکچر دیا کلاس میں، یا آپ نے جو ہے وہ مدد کی کسی کی، تو قام انت قمت باعانۃ رجل فقیر، تم نے ایک غریب آدمی کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ کتنے بہادر آدمی ہو، ما اشجعک من رجل، کتنے بیوقوف آدمی ہو، ما اسفہک من رجل، اس طریقے سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں، وہ تمہارے لیے ہے، لکا ذالک، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا، تو کہیں گے لکا کذالک، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی اچھی اچھی تعبیرات آپ کو لگی ہوں اس سبق میں تو ان کو لکھ لیجیے گا، ان کو یاد کر لیجیے گا اور ان کو استعمال کیجیے گا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔